رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عظمت دا واسطہ ہی اپنی شان دا واسطہ ہی امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اساں گناہگاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک اس عزاداری پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نو ظہور امام علیہ السلام اچ تعجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مالک خالق تمام صاحبان دا پڑھیا میں گناہگار سمیت میرا مالک اپنی بارگاہ اچ قبول اور منظور فرما۔ جتنے عزادار غمخوار شیعہ اہل سنت جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام اچ پہنچے، میرا مالک ہر قدم دے بدلے جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے قرض ادا فرما، جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما، جو بے ور آئے نیک سہل ور عطا فرما۔ بہت بڑی دعا سب شرکت کرنا۔ میرا مالک سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب پاک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب کعبہ تو کربلا تک دی مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما۔ میرے ملک نو میری قوم نو ہر قسم دی آفت وبا بلا مصیبت و محفوظ فرما۔ جو علیل مریض ان صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اول آخر دعا میرا مولا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد۔ دعا مندی قبولیت واسطے بھی صلوات ہدیہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے ترائے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات پاک شہزادی دی عزت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج وآہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جو گفتگو دعویٰ
ان الدین عند اللہ الاسلام، خالق لم یزل نے تمام ادیاناں وچوں پسندیدہ دین دین اسلام نو قرار دتا۔ دین اسلام حقوق دا مذہب ہے، جتنے حقوق دا تعارف اسلام وچ کروایا گیا، جتنی حقوق دی پاسداری اور حقوق تے عمل کرن دا حکم اسلام نے دیتا، باقی کسے دین وچ حقوق دا معیار نظر نہ آیا۔ دین اسلام وچ اللہ نے حقوق رکھے۔ اللہ نے اپنی ذات اعلی صفات تو بعد محمد و آل محمد علیہ السلام دی معرفت تو بعد جس ہستی دا حق اللہ نے واجب کیتا اس نو ماں آکھ دینا۔ پوری توجہ چاہنا، بڑی غور نال میری گزارش تے سماعت فرمانا میرے محترم سامعین۔ اسلام وچ ماں دا مقام، بلکہ میں آپ دراندہ جو اللہ نے ماں دے دل نو وسعت عطا کیتی ہے، اللہ نے جو ماں دے دل نو اہمیت عطا کیتی ہے اور جو خزانہ اللہ نے ماں دے دل وچ رکھے ہے وہ باقی دلاں وچ بہت کم نظر آیا۔ اس وجہ تو ماں دا حق بھی پہلا، ماں دا درجہ بھی بلند۔ عورت نو جس طرح عزت اسلام نے عطا کیتی، باقی کسی دین نے بھی عورت نو اس طرح محفوظ نہیں کیتا جس طرح اسلام نے عورت نو عزت عطا کیتی۔ 5-7 منٹ دی گفتگو بالکل خاموشی نال سن دیا سو ہے بھی سنن والی خاموشی نال، اور پھر اس کے بعد میں اپنے ہدف تے پہنچنا۔ عورت نو اسلام نے تحفظ دیتا، پردہ دیتا، چار دیواری دیتی، گھر وچ رزق دیتا، ہر محرم دی نگاہ وچ اللہ نے عورت نو عزت عطا کیتی۔ پوری توجہ چاہنا، اتنا ایک جملہ یاد ہے کہ اسے نگری دا جملہ ہے، اسے دھرتی دا جملہ ہے، اور اسے نگری تے ادا کرنا چاہنا۔ شادی آلتوں ایک ادبی شخصیت گزرن، کلب حسین وڑائی صاحب۔ شادی جدہ میں اس مقام تے اشرا پڑھیا شادی وال تو انہاں دے نال ایک ملاقات ہوئی ہے 10 منٹ دی، امید تھا کہ میں پھر بھی انہاں ملدا، لیکن پتہ چلے ہے اگر میری خبر صحیح ہے کہ وہ انتقال فرما گئے، مولا انہاں دی اگلی منزل نو آسان فرما۔ تو انہوں نے میں نے کتاب گفٹ کی تھی جس دا نام ہی عورت، اس سے انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھے ابتداء، وہ میں تھوڑے نال شیئر کرنا چاہوں۔ اور کیا خوبصورت اسلام دے دائرے وچ انہوں نے عورت دے عکاسی کی تھی، کردار دی۔ انہوں نے لکھے ہے کہ ماں نو اگر اللہ نے رکھے تو عورت دے روپ وچ رکھے ہے۔ مولا توڑ زندگی درا جیسے باپ نو مرد دے روپ وچ رکھا، تو جدوں اللہ نے ماں دا انتخاب کیتا، منتخب کیتا اس عہدے نو، اس شفقتاں بھرے معراج نو میں آکھاں، تو اللہ نے جو بنیاد تے اللہ نے جو نظام رکھیا اس نو عورت وچ رکھیا۔ ماں دی پہچان ایک عورت دے حساب وچ ہو سکتی، عورت ہے، عورت پھر ماں ہے۔ ہر عورت ماں نہیں ہوندی، ہر ماں عورت ہوندی ہے، لیکن ہر عورت ماں نہیں ہو سکتی۔ تو ماں ایک مخصوص انعام خالق لم یزل دا جیڑا اللہ معاشرے وچ عورت نو عطا کر دے۔ انہیں ایک جملہ لکھے، ذرا غور کرنا، انہیں لکھے کہ اگر ماں دے قدماں وچ، گھر دا سمجھ کے داد تھوڑی نہ دیوے ہے انہیں، تو آڑے سارے درمیان موجود نہیں ہیں، بات انہوں دی بڑی ہے، ذرا غور کرنا۔ انہوں نے لکھیا کہ ماں کردار ہی ایسا ہے کہ اگر عورت یعنی ماں دے قدماں وچ جتی نہ بھی ہوئے تا جنت ضرور ہوگی۔ مولا پر زندگی دراز فرمائے، امام زمانہ راضی ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ۔
سال تو جی میں دعا کرنا جوان بیٹا ہے نعمان ترکی تو لاپتہ ہے سارے دعا فرماؤ صدقہ پاک شہزادی دا مالک جلد از جلد خیر و عافیت نال اپنی منزل تے پہنچاوے انہوں اور دنیا میں کوئی بھی اگر ماں اس درد نو جھیل رہی ہے برداشت کر رہی ہے اولاد دی گمشدگی نو مالک انہاں ماواں دی غیب تو مدد فرماوے دعا ہوندی رہا سے انشاءاللہ مالک خیر کر سن انشاءاللہ خیر نال اپنے گھر بل سن شہزادی دی عظمت دا صدقہ عورت نو جس طرح محفوظ کیتا اسلام نے اگر عورت منہ زور ہو جاوے تا اے اس دی بد نصیبی ہے اللہ نے عورت نو مکان دی زینت بنایا ہے میدان دی زینت اللہ نے نہیں بنایا مولا تو دے رہنے آواز رکھتے تائید کر دے آنا دوبائل علیہ صاحبان بھی تائید کر دے آنا مکان دی زینت جب تک اس اہمیت نو نہیں سمجھو گے جب تک عورت دے مقام نو معاشرہ نہیں سمجھے گا عورت دی رسپیکٹ بحال نہیں ہوئے گی عورت دی اتنی دیر تک کدی بھی وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ فلاح نہیں پا سکتا کیونکہ بیس کر دی ماں تے معاشرہ ماں تے بیس کر دے بنیادی کردار اصلاحی طور تے معاشرے میں جو ہے اس کردار دا نام ماں ہے تو اللہ نے سب تو پہلے عورت نو عہدے دین تو پہلے ایک ماں تو پہلے ایک بیٹی تو پہلے ایک بیوی تو پہلے اللہ نے سنو عورت بنایا اور جو اللہ نے عورت تے انعام کیتا ہے نا یقیناً شیعہ سنی نال بات نہیں مسلمانہ نال گلے سارے ہی آ جانا جس دا جتنا جتنا حصہ لے جانا اللہ نے جڑا عورت تے انعام کیتا ہے نا اس انعام نو سیدہ دی زبان جو پردہ آکھ دے مولا تو دے گھر با سبحان اللہ کسی دے محتاج نہ ہو شہزادی کبرا بشکر پردہ عورت نو تحفظ اسلام نے بخشیا چار دیواری دے اندر جزاک اللہ عورت نو اللہ نے جو انعام عطا کیتا ہے اس انعام دی سمجھ نہیں آ رہی معاشرے ڈسکس نہیں ہو رہا پردہ ہر جگہ تے بے پردگی نظر آ رہی ہے سڑکاں تے چلے جاؤ تو عورتاں دے کھلے والا نال تصویراں پورے جی ٹی روڈ تے پشاور تو لے کے خیبر تو لے کے تے کراچی تک تو نظر آ سن تو اسلامی معاشرے دا ایک قانون نہیں اسلام عورت نو محفوظ کیتا ہے انگلینڈ دے ایک رہائشی اتھو دے رہنا لے کے انگریز نے ایک مسلمان نال انہاں دا مباحثہ ہو گیا انہاں کہ جی ویکھ لو جی ملکہ ایلزابتھ اس دا اتنا پروٹوکول ہے اپنے تو سوا کوئی انہاں دے کل جا نہیں سکتا کمرے کوئی نہیں جا سکتا اگر کسی میٹنگ کرنی ہے ملاقات کرنی ہے تو پہلے انہاں دے محرم نال رابطہ ہو سی پھر وہ ملکان جا کے دسن اگر ملکہ قبول کرسی اگر ملکہ قبول کرسی تا پھر ملاقات ہو سی ورنہ کوئی بادشاہ بھی ہوئے انکار ہو جا سی مسلمان دی زبان ہا طاقت اللہ نے عطا کی تھی اور اس اسلام دی سربلندی دا ایڈا سونا جملہ آکھیا تسی بھی شامل ہو جانا اس مسلمان آکھیا جتنا تحفظ تسی پورے یوکے آلے برطانیہ آلے مل کے ایک کوئین نو دین دیو نا اسلام ہر عورت نو اتنا تحفظ عطا کرتا سارے بھائی سارے بہت خوبصورت بات ہے مولا تو بسم اللہ مل کے حیدریہ اگر عظمت شہزادی کونین نو سمجھنا ہے تو پردے نو سمجھنا ضروری مردہ میں بھی معیار ہوندے اچھے افراد بھی ہوندے برے بھی ہوندے اچھے عمال کرنے والے بھی ہوندے بد کردار لوگ بھی ہوندے خیر خواہ بھی لوگ ہوندے دشمن بھی ہوندے حق لوٹاون والے بھی ہوندے حق کھون والے بھی ہوندے اپنا کھان والے بھی ہوندے پرایا کھان والے بھی ہوندے تو عورتاں دے اندر بھی عزت معیار ہیں ہر عورت صاحب عزت نہیں ہر عورت مستور نہیں ہر عورت مستور نہیں اے انگوٹھی میرے ہاتھے چے اس وقت مستور ہے مولا تو زندگی دراز فرماوے اے انگوٹھی مستور کیوں چھپی ہوئی اللہ دا ایک اسم بھی ہے المستور چھپا ہوا
جو ظاہر ہو جاوے وہ مستور نہیں، جو ظاہر ہو گئی اللہ نے اودا مستور اللہ واپس لے لیا۔ اتھاں ایک لفظ آکھاں ایسے وجہ تو اسی اشتہار چے نہیں لکھ دے عورتاں واسطے پردے دا انتظام اسی نہیں، اسی لکھ دے مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ حق بندہ ہے بھائی، حق بندہ ہے، سارے بولو یار، میں وکالت کر رہے ہیں اسلام دی۔ مولا تو زندگی دراز فرماوے مستورات کے لیے۔ بہت شکریہ بھائی، کیا بات ہے حیدری۔ اور کسے بھی معصوم علیہ السلام فرمائے کسے بھی مرد دی غیرت دا اندازہ، گھر دی دیوار اچھی ہے اس نال فرق نہیں، گھر عالی شان ہے اس نال اسلام نو اللہ نو غرض نہیں۔ فلک نما محل بنائن بادشاہ نے، آج انہاں فلک نما محلات تے ٹکٹاں لگی ہوئی ہیں، 30 روپے دے کے بندے ویکھ رہے ہیں، تماشا بنا دیتا اللہ نے۔ اس نال کسے عشق کتنا کیتا ہے، دنیا میں چاہ کے اس نال عشق دا معیار کیا، پریت دا نظام کی ہے، اس نو کتنا علائس، کتنا پکاریس، کتنا وقت اس نو دتس۔ اللہ نو انسان دی وہ سوچ چاہی دیئے جڑی سوچ اس نے اس دے دربار تک پہنچا دے وے۔ تو گھر بڑے چھوٹے ہونے نال اسلام نو کوئی اچھا پرانا نواں کپڑا پان نال اللہ نو کوئی غرض نہیں، چھوٹی وڈی گڈی سائیکل موٹر سائیکل بازار پیدل کوئی غرض نہیں۔ خالق ویکھ رہے ہے اس دی نیت وچ میں ہاں یا نہیں، کیا اس دی جستجو میں ہاں یا نہیں، چند روزہ زندگی دے اندر اس دی منزل میں ہاں یا نہیں، میرے آمن تک اس دا وسیلہ کیا ہے، اس دی نیت کیا ہے، اے چاندہ کیا ہے۔ تو اللہ نے یاد رکھنا عورت نو جو انعام عطا کی تو انعام ہے پردہ۔ اور دنیا دی کوئی عورت بھی اگر مستور ہونا چاندی ہے تو اس واسطے ضروری ہے کنیزی سیدہ مختار کر دی جائے۔ اور یاد رکھنا صرف اللہ نے عورت پردہ واجب کر کے مرد نو آزاد نہیں چھوڑیا، عورت پردہ واجب کر کے اللہ نے مرد نو آزاد نہیں چھوڑیا۔ ایک عورت اگر بے پردگی کر رہی ہے تو مرد واسطے بھی حقوق ہے نا اسلام میں، مرد واسطے بھی حکم ہے۔ اگر ایک عورت بے پردہ سامنے آ گئی ہے تو اللہ تین حکم دے دیتا ہے تو اپنی آنکھ دا پردہ کر لے۔ معاشرے جو نام اعمال کھلنا ہے، معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو انسان حیران ہی ہو جانا بھی اے گناہ بھی میں ہی کیتے ہیں، اے عمال بھی میں کیتے ہیں۔ اور جو نیکیاں سامنے آنی ہیں تو سکنا اے نیکی بھی میں کیتی ہے۔ اے اتنی نیکیاں تو ہر قدم سنبھل کے۔ اور یاد رکھے پردے دی اہمیت دا پوچھنا ہے تو آؤ ذرا دہلیز سیدات آؤ ذرا میرے نال۔ جب تک عمل نہیں ہوئے گا، پریکٹیکل نہیں ہوئے گا، اسی اس عمل دے مظاہرے نو اپنے ویڑیاں چو شروع نہیں کرانگے، اپنی 2 سال دی بیٹی دی تربیت انج پردے چ نہ کرانگے تو معاشرے دے آن والے 100 سال دے بعد حالات کیا ہو سن، انجام کیا ہو سی۔ اے ہر ذی عقل اور علم رکھنے والا انسان سوچ سکتا ہے کہ آمن والی تصویر معاشرے دی کیا ہو سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دا سر پاک اپنے سینہ بیکینہ نہ لایا تو فرمایا سیدہ زمانے میں عورتاں واسطے بہترین کیا ہے، عورتاں واسطے بہترین کیا ہے، پوری توجہ چاہنا۔ پاک شہزادی فرمایا عورتاں واسطے بے سارے تائید ادا کرنا شہزادی دا کلام ہے، ام الحسنین دا کلام ہے، اپنی بات نہیں کیتی ہے تک۔ شہزادی فرمایا بہترین عورت واسطے اے ہے وہ کسے مرد نو نہ ویکھے تے کوئی مرد اس نو نہ دیکھے۔ کدی بھی پردے دی اہمیت دا اندازہ زمانے نو نہ ہوندا اگر سیدۃ النساء العالمین دا پاک وجود نہ ہوئے۔ عورتاں نو مذہب اسلام دی آگاہی اور بنیادی عقائد
اور جو اس دا نظام پاک شہزادی نے پہنچائے اس دی مثال تاریخ اچ نہیں ملدی. تو پردہ اتنی بڑی چیز ہے. پردے نام بھی نہ سمجھنا. ایسے مرد بھی ایسا ویکھیں جڑے خود مرد پردہ دار ہیں. مرد پردہ دار ہیں. بادشاہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دا نہیں کوئی فضائل مصائب تذکرہ سن دے. حسن دا کی معیار ہے. پردہ کیوں کروایا حسین بادشاہ شبیہ پیمبر نو؟ کیوں پردہ؟ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے 26 ہجری تک پردہ کیوں پردہ کروایا گیا سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے؟ پردے تے خوبصورت اور تاریخی جملہ آکھنا چاہتا. تاریخی جملہ وہ نہیں ہوندہ جس تے داد وڈی ہوئے. تاریخی جملہ ہوندہ جڑا سچ تے مبنی ہوئے اور تائید انشاءاللہ حق بھی ادا ہو سی. شیعہ سنے بھائیو یاد رکھا ہے پردے دی سمجھ جنہوں آئیے نا او وقت بندیاں چران دے ہی نہیں. جنہوں پردے دی اہمیت دا اندازہ ہو جاندہ ہے کہ پردہ کیا ہے او وقت جنگلان دو رخ کر دیں. او وقت پہاڑا جو بے کے علی علی کر دیں. او سمندران دے کناریاں تے بے کیوں علی علی کر دیں. پردہ او چیز ہے جڑی اللہ اپنے واسطے پسند کرتا ہے. پردہ وہ چیز ہے جڑی اللہ اپنے واسطے پسند کرتا ہے. جماعتی ثانی میں سکھنا چاہیے مستورات نو جو امور خانداری سر انجام دے رہی ہیں کہ شوہر دی عزت کیسی ہوگی, اولاد دی پرورش کیسی ہوگی, امور خانداری وچ ایک عورت دا ساتھ اور اپنے شوہر نال نظام کیسا ہوگا. اور مولا متقی ویکھنا اچھا تسی ویکھنا آج کل لوگاں گھراں وچ کم کرن والے لوگ مل جاندے ہیں, عورتاں مل جاندیاں گھر دے حالات دی وجہ تو اپنے بچیاں نو پالن واسطے گھراں وچ کم کر کے اولاد دی پرورش کر دیا. میسیج دینا چاہنا اس گجرات سٹی دے اندر کھڑا ہو کے جیڑیاں عورتاں اولاد نو رزق حلال کھوامن واسطے ایسیاں عورتاں نو کدی بھی حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھنا, بلکہ ادب نال جوانوں سر جھکا کے ادب نال ادب دی نگاہ پہلے تو ویکھنا ہی نہیں, لیکن ادب دل دی اس نگاہ نال انہاں ویکھو تو نہایت ادب نال ویکھو کہ انہاں ماواں نے اولاد دی پرورش واسطے حرام رستہ نہیں چنیا. بولو یار میں زندہ قوم نال بات کر رہے ہیں, بولے نہیں بھائی. ہن تو مشینری دا دور آ گیا. پہلے ماواں تساں ویکھو اسی سڑکاں دے اوتے او ساڈیاں بچیاں بیٹیاں او ٹوکریاں چ پتھر اٹھا کے سٹ دیا. تو لائق کے تحسین ہیں نو لوگ کہ جنہاں اپنی طاقت نال رزق حلال کمایا اور اپنی اولاد نو کھوایا. تو ایسیاں ماواں اے بھی ماں ہی ہے جڑی اولاد دی پرورش واسطے رزق حلال واسطے تاکہ میری اولاد, اور یاد رکھے ایسیاں ہی اولاداں وچ پھر شاہکار جمدیں. بندیاں کول بڑا رزق ہے پر اولاد چنگی نہیں, پیسے دا حساب ہی نہیں, اولاد نہیں اچھی, دنیا دا کوئی عیب نہیں جڑا اسے نظر نہ آ رہا ہوئے. کیوں؟ میں اگلے دن ظہرین دی جگہ تے کوٹ مومن دے علاقے چ نماز پہ پڑھدا تو باہر بزرگ بیٹھے ہیں, حقہ بھی پی رہے ہیں, نال گلاں بڑیاں سونیاں پہ کر دیں. میں ظہرین پڑھ کے مصلی تے بیٹھم تے ایک بزرگ نے گل کی تھی اسے رزق تے. وہ کسے پوچھیا بھئی رزق آندہ ہے تو بندے پتہ نہیں کوئی کی کر رہے ہیں کوئی کی کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ دے کے تو زما رہے ہیں نا. صدا شاہی تو اس کریم دیئے 50 سال 60 سال 70 سال بھی ویکھنا آسان و عمل آئے کردہ کیے چنگے جاتے لیندہ یا بری جاتے. تو اس بزرگ نے بڑی پتے دی گل کی تھی. انہاں فرمایا جویں دا رزق آیا ہوئے نا اویں دی جاتے لگتا ہے. زندہ باد بھائی کو جنا چالے ہو, زندہ باد مولا تھوڑے گھر آباد رہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہادی امام رہبر پیشوا اللہ عطا کیتا ہے تو سونے تے تخت بہائے اللہ. سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھ کے ویکھو روح کمب جاوے. عارفین نے لکھے پولے سرات ہے ہی زندگانی امیر المومنین, سوچ بھی نہیں سکتے. ساری رات قیام, سارا دن روزہ, پیٹ تے پتھر, کسے دا دکھے تے وے چلی کھلوتے. سزا کسے نو کوئی دے رہے ہے,
لیکن وہ جڑا مجرم ثابت اور ہے بے گناہ تو علی وچ کھلوتے ہیں. کسے دیاں بیٹیاں نو زندگی دا درس مل رہا ہے تو دہلیز سیدات مل رہا ہے. میرے بھائیو بات ذہن وچ رکھے آئے امیر المومنین اللہ نے جس نو بنایا انہاں پیوند لگے کپڑے پوائے چونکہ اسلام دی غربت دا زمانہ آئی تاکہ کسی دی دل آزاری نہ ہوئے. نجران جدو سونے دیاں چینہ پا کے تے سونے پا کے تے سونے دے تاج پا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آندے تو حضور منہ پھیر لیں دے. مولا متقیان جو مزاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واقف ہیں پھر وہ 10 دن سونا اتارو سادہ جا لباس پاؤ تو جا کے مصطفیٰ نال ملاقات کرو. اسلام اور دولت اور زندگانی انہاں چیزاں چ نہیں ہے. اسلام تقوی وچ متقی پرہیزگار اور علی امام المتقیان صاحبان ولایت اول تو آخر تشریف فرماؤ. ذرا غور کرنا اللہ جس نو امیر المومنین بنایا نا اللہ اس نو چٹائی تے بھی نہیں مٹی تے بہایا. پیوند لگے کھجور دا پتہ سخت ہوندے کھجور دے پتیاں نال جگہ جگہ تو پیوند لگے ہوندے ہیں. جس لے فتح خیبر دا سیرہ پہ سجدہ ہی نا اس وقت بھی پیوند لگے ہوئے آئے. یار تصویر بناؤ اگر ذہن بن سکتی ہے. علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہیں مومنہ دے امیر ہیں لیکن اپنی جتی نو پیوند خود لا رہے ہیں. اور یاد رکھنا میرے بھائیو کسی بندے نے آ کے کہا مولا پچھلی زندگی اچھی گزری ہن حالات اچھے نہیں ہیں تو مولا کیا کرا. مولا فرمائے مزدوری کرو محنت کرو پیٹ ہی پالنا ہے تساں ہاتھ ہلانا ہے زامن نہ ہوئے. ہائے 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 تساں اپنی نیت پیش کرنی ہے. زامن تو آڈا رب رحمان ہے. لو جی ایک اور جملہ عرض کرنا چاہنا صاحبان ولایت تائید حق ادا کر دینا. مولا فرمایا اے میرے منہ نالیا میرے پیروکار میرا شیعہ یاد رکھ غربت ذلت نہیں ہے علی تو دوری ذلت ہے. جڑا علی تو دور ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا. مل کے حیدری بات شروع ہوئی ہے کہ عورتاں گھرچ کم کر دین رزق حلال بچین کھویں دین لکھ لکھ سلام ہومن اور ناندی اولاد پھر شاکار ہوں دن اور پھر اتھو انجی تاریخ بن دی اور پھر انجی مرخ قلم اٹھیں دن. تو بھائیو یاد رکھنا ذرا پاک شہزادی دے ویڑے چاہ کے ویکھو کہ ایک دن دا کم جناب فضہ سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں اور ایک دن دا کم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں. تو کی منظر ہو سی کہ کنیز آرام کر رہی ہے اور مالکہ کائنات گھر دے کمن سر انجام دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا ایک دن گھر دے کم کار کر دیاں اتنے ظاہری طور تے تھک گئے سیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نے فرمایا بیٹا کنیزہ جو موجود ہیں تو جواب سننا. عرض کی تا بابا جان آج واری میری آئی. اولا پڑے گھرنو آباد لکھے غلامہ نال کنیزہ نال یعنی غلامہ نو کنیزہ نو محبت بھائی دا درجہ دینا منہ اہل البیت آکھنا کسے نو حقارت دی نظر نال نہ ویکھنا کسے دی غربت نو اس دی امارت بنا دینا کسے دی پستی نو اس دی بلندی بنا دینا. یہ کون کر رہے ہیں زمانے میں؟ یہ درس کس بارگاہ چتون مل سکتے ہیں؟ اس بارگاہ دا نام ہے محمد و آل محمد. اور مولا متقیان دی روایت پڑھدا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں امور خانہ داری وچ کدی بھی اسا سیدانو سست نہیں پایا. سارا دن حالت روزہ ساری رات قیام وچ. اور مولا متقیان فرما رہے ہیں میں ویکھیا ایک ہاتھ نال حسنین دا جھولا جھلا رہے ہیں جھولا بھی جھلا رہے ہیں دوسرے ہاتھ نال تسبیح خدا بھی پڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھا ہے جدوں اے معرفت اے عشق اتنی بلندی تے پہنچ جاوے نا ایک جملہ یاد آ گیا جدوں معرفت اس بلندی تے پہنچ جاوے سلیمان فارسی پونے 500 سال حیاتی سلیمان فارسی بزرگ ترین صحابی تو پاک سیدہ نے فرمایا چاچا سلیمان میں نماز ادا کراں تسی ذرا چکی چلاؤ.
تو سلیمان آدن کے شہزادی نے وضو دا ارادہ فرمائے تجدید وضو واسطے، اور میں چکی ہلائی تو مؤذن نے اذان دی تھی اللہ اکبر۔ سلیمان فارسی آدن بھی میں دوڑا ہوں، اذان آ گئی ہے تو جا کے نماز پڑھا، اور نماز پڑھ کے پھر آ کے پھر چکی چلا ایسا۔ اس نوادن حقیقت، اس نوادن عشق حقیقی، اس نوادن معرفت دا معراج بلندی۔ سلیمان فارسی آدن جدہ دوڑ کے میں گیا اور میں نماز ادا کی تھی، اور نماز دے بعد جدہ میں آیا تو میں ویکھیا سیدہ مسلطے پر چکی چل رہی ہے۔ شاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو۔ جدوں فنا فی اللہ دی منزل آ جاندی ہے تو چکی چل رہی ہے، اور پوچھیا مولا متقیان تو گھبرائے سلیمان فارسی آئے، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چکی چل رہی سید، چلان والا نظر نہیں آ رہا۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، بڑی محبت نال سننا، اپنے آئمہ تحریر علیہ السلام دی شان ویکھنا، اور زندگی دی ہر انرجی انہاں دے نام کر دے جانا، ہر وقت انہاں دا ساتھ دینا، انہاں دے نال جڑے رہنا۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر دی رات بھی بہتر ہو جائے گی، پولے سرات تے بھی سکھائی مل جائے گی، اور میزان اچ بھی انسان سرخرو ہو جائے گا۔ رسالت ماب دے قریب آئے مولا متقیان۔ ذرا اپنے صحابی دی گل تو سنو، یا رسول اللہ تواڈی شہزادی نے نوکری لائی چکی چلا من دی، تو میں تواڈی اقتدائی نماز پڑھی ہے، جدہ واپس گیا تا ویکھے چکی چل دی پئی ہے، حسین دا جھولا ہل رہی ہے، پر سیدہ حالت نماز چن۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے زمین تے کھل کی ساڑی خدمت واسے دی۔ غربت ذلت نہیں، انہاں دی تو دوری ذلت ہے۔ بلند نعرہ حیدری، واہ واہ علی علی اللہ، علی علی بسم اللہ حیدری۔ کیا شان ہے سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اور یاد رکھنا صرف اعتزاد دی بات ہے نا، اگر انہاں دے عصمت بھی گفتگو کر لو تو معصوم فرما رہے ہیں جس گھر وچ میری جدہ دے نام تے کسے مستور یا بچی دا نام ہوئے تو اس گھر وچ بھوک نہیں آ سکتی۔ معصوم علیہ السلام نے گارنٹی دیتی چھٹے شہنشاہ بادشاہ نے، فقر ہے، اور صرف سیدات اس میں پاک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا متقیان امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جس گھر وچ اس نام دے کوئی افراد ہوں اس گھر فقر نہیں آ سکتا، بھوک نہیں آ سکتا۔ تو جنہاں دے نام دا عالم ہے، کتنی بڑی دنیا پریشان ہے رزق واسطے، تے رزق کی ضمانت مولا دے رہے صرف نام تے۔ اور یاد رکھا ہے میرے بھائیو، چھٹے امام علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ آیا، مولا اللہ نے میں نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے، تو امام علیہ السلام فرمائے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی بیٹی ہو گئی ہے۔ مولا فرمایا عطا اللہ کیتی ہے، زندگی اللہ دیتی ہے، بھار اس دا زمین چاہنا ہے، رزق اس نو رب دینا ہے، تو پریشان کیڑی گل؟ آئے آئے آہا واہ واہ واہ۔ مولا فرمایا زندگی رب دیتی ہے بیٹی نو، بھار اس دا زمین چاہنا ہے، رزق دا ذمہ ہاں، بلکہ تیرا بھی ڈھیر سارا رزق۔ اے اسلام ہے، اسلام دی خوبصورتی ہے، تیرا بھی رزق تیری بیٹی لے کے آئیے۔ مولا فرمایا پریشان ہو سکے، مولا تو اس جملے نے میری ساری پریشانی نو ختم کر دیتا ہے، جڑی زحمت سمجھ رہے ہیں ہن رحمت نظر آ رہی ہے۔ مولا فرمایا تو نام کی رکھیے ہی؟ آدھے مولا تو جدہ دے نام تے نام رکھے، تو جدہ والدہ ماجدہ دے نام تے اس میں مبارک تے نام رکھے ہے۔ تو جدو نام نو تلاوت کیتا گیا کہ مولا میں اے نام رکھے ہے، تو ترے ویری ہائے کیتا ہے جعفر صادق نے۔ امام علیہ السلام فرمایا نام رکھ لیے تو احتیاط کریں، مولا اس نام دی احتیاط بھی ہے۔ مولا فرمایا ہاں زندگی ویچ کدی بیٹی نو ماری نہ، جدوں میں کوئی فاطمہ روے نبیان دے سلطان نو تکلیف پہنچی۔ میرا تو آدھے تے سوال ہے، کوئی فاطمہ روے تے حضور نو چنگا نہیں لگدا، تے جیندی اپنی روندی روندی ٹر گئی ہوئے۔ اور میں آدھا رانا میرے جوانوں، اللہ عزت بڑی دیتی آئی، امت ماریا بڑا اس میں۔ پاک شہزادی دی ولایت سیدہ
کہتے امام علیہ السلام دا فرمان میں خود پڑھے، مولا فرمائے ہماری جدہ کی ویکھنا کتنی بڑی بات ہے، ہماری جدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام دا فرمان، زمین و آسمان کی گردش معرفت سیدہ پر۔ تو جو مستور اللہ دی بارگاہ اتنی محترم، اس نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنی عالم غربت شہادت ہوئی ہے نا میری شہن میں، اتنی عالم غربت ہے۔ سمجھانا چاہیے مصاحب خان ذاکرینوں کے مولا متقیان تو کیسا لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تو پردہ کرنا۔ یار تیرے میرے گھر دا مین بندہ ٹر جاوے تے کئی سال لگ جاندے ہیں، گھر دا نظام انسان نو سنبھال دیں سال ہا سال گزر جاندے ہیں، تے جس ویڑے چو مصطفیٰ جی ہستی ٹری ہو کسے درد محسوس کیتا ہے مولا متقیان دا؟ آپ اندازہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد پردہ فرماون تو بعد سیدہ مسکرائی گئی۔ آج بھی چونکہ ان ماڈرن دور آگیا ہے، نمی دنیا تواڈے سامنے موجود ہے، لیکن بزرگاں تو پوچھے بیٹھے کرو انہاں دے کل جوانوں 10-15 منٹ پچھلے زمانے پوچھو کیسے لوگ کس معیار زندگی گزار گئے۔ جس دھی دا پیو مر جاویا وہ دھی شادی شدہ ہویا تو کم از کم پہلی جمعرات تائیں گھارچ آگ نہیں بلدی۔ مولا دا بھی فرمان ہے کسے گھارچ کوئی مرگ ہو جاوے، آج تسی برادریاں دا منہ رکھنا ہوندہ ہے نا، اس بارگاہ تا خیر مڑوت جڑی ہوئی ویکھی جاسی، ورنہ اسلام کن سوکھا کر رہے مسلمان اوکھا ہو کہ تے اپنی زندگی تباہ تے اگلیں دا حق بھی کھائی جا رہے، ورنہ اسلام دا حکم ہے کہ جس گھر جنازہ ہوئے اس گھر چ روٹی نہ کھاؤ، اپنے گھر کھانا پکاؤ، تمام پڑوسی تمام رشتہ دار کھانا پکاؤ، اور کھانا پکا کے انہاں دے گھر دیو جنہاں دے گھر جنازہ ہے، انہاں دے گھر آگ کیویں روشن ہو سکتی ہے، انہاں دے گھر چولہے کیویں آگ بلسی۔ تو عرب دا بھی رواج ہے کسے دھی دا پیو ٹر جاویا تو کم از کم 10 دن گھر آگ نہیں بلدی۔ اس جملے تے مجلس ہو جانی ہے۔ ایک پاک مولا متقیان دے گھر دی پچھلی طرف رانا لگ بندہ آدھا ہے کہ میں ویکھیا جے حضور نو ٹریاں کچھ دن ہوئے نا تو میں ویکھیا علی دے ویڑے چو دھواں بلند ہو نہیں، سارے ہیں نہیں سمجھے ہاں، چلو میں ہی سمجھا دینا۔ تو آدھے میں حیران ہو گیا کہ جس ویڑے چو حضور ٹرے ہوئے رحمت للعالمین جیسی اول ایسی بلند شخصیت ٹری ہوئے تو اس گھر دھواں علی دے چولہے وچ آگ روشن ہو گئی۔ آدھے میں پتہ تا کراں شیعہ ہیں اہل سنت ہیں، سین دا درد حضور دا کلمہ پڑھنا لے ہو، شام ہومن آلی ہے ڈیگر ہو گئی ہے، بے بس ہائے نکل جانی۔ آدھے میری انکھاں نہ ہوئینا، آدھے میں ٹردہ آیا جے میں ویکھیا تا زہرا دے دروازے نو آگ لگی ہوئی۔ مرحبا مرحبا، کچھ لوگ شور کر کے آدھے ہیں علی نو باہر بھے، مرحبا خدا راضی ہوں۔ اللہ دے جہانچ وہ مظلومہ سیدہ یاد رکھا ہے میرے بھائیوں، دھی کسی دی بھی دنیا تو مر جاوے دو جات اعلان ہوندے، غیر شادی شدہ ہوئے تا نانکیاں دادکیاں چوندہ، شادی شدہ ہوئے تا پیکیاں صابریاں چوندہ، بار بار اعلان ہوں۔ لوگ آج دے دورج میسج چلا دیں دن، پوسٹ لا دیں دن، فلاں مرد مومن دی بیٹی انتقال کر گئی ہے، شرکت کرو، اتنے وجہ جنازہ سے شرکت کر کے ثواب حاصل کرو۔ آؤ ذرا میرے نال وہ وصیت جس وصیت مولا علی نو اتنا روایا ہے کہ مدینے دی دیواراں ہل گیا۔ باب دنائے محمد مصطفیٰ شوہر امیر المومنین پترین جوانان جنت سردار پر ایڈی زخمی آئی، ہاتھ بن کے پیا دیا، یا علی میری موت دا اعلان نہ کرا، یا علی وہ بندے میرے جنازے تے نہ آویں جنہ میری دھیاں روائیں، یا علی وہ بندے میرے جنازے تے نہ آویں جنہ میرے دروازے تے آگ لائی ہے، یا علی منت لامی میرا جنازہ درات مچامی، یا علی ام ایمن میں دسے ہے افریقہ وچ۔ اور دوسری روایت ہے کہ حبشہ دی ہجرت جدہ اتھے قافلہ پہنچے تو اتھے ویکھیا گیا نجاشی دے دور کے لکڑی دے تابوت شہزادیاں دے جنازے دفن کیتے جا رہے ہیں۔
اور پھر فتح خیبر تے جدو قافلہ واپس آیا میں دارین قربان کراؤں شہزادی تائیں یہ پیغام پہنچیا تو پاک سیدہ نے فرمایا تو عورت دے پردے وچ ہور معاون ثابت ہو سکے تو سیدہ نے اپنی وصیت فرمایا یا علی لکڑی دا تابوت بنے لکڑی دے تابوت اس دو وڈیاں مصائب دیاں باتاں بھی ہیں شہزادی فرمایا ایک تک کوئی میرا قد نہ ویکھ سی اور اگلا جملہ سناواں بھی فرمایا لکڑی دا تابوت ہو سی نا دھیاں نو میرے زخماں دا احساس یا علی میری زندگی دا نام ہے حسین یا علی کداں کداں میرے حسین نو میری قبر تلے یا علی جس جات میری قبر ہو اس جات میرے حسین نو لٹا چھڑے پاک سیدہ دی قبر دا کس نو پتہ ہے کس نو پاک کے کیڑی جات دفنایا ہے مولا متقیہ کوئی پتہ نہیں ہے اللہ دا راز ہے آشکار نہیں ہونا ادھو ہی ہونا ہے جدہ تیرے میرے وارث پاک دا ظہور ہونا ہے اور مولا ایک عورتاں دے ایک نیک عورتاں دے گروہ نو لے کے جدہ مولا مدینے پہنچن مولا حکم دے سن اس جات پردے لواؤ لشکر قائم دور کھلوتا سی پردے لگ ویسن امام روندے اسن پاک میرے مولا دی کھل ویسی ایک جات مولا دعا کرسن زمین پھٹ سی جملہ ماتا مالا ہے عورتاں وے کے غش کر جاسن زخمی پاسے نال زہرا شکستہ پہلو نال سیدہ قبر دیاں دیواراں تے ہاتھ رکھ کے قبری چو باہر آسن اور جدو اپنے سامنے اپنے باپے دی تصویر نظر آسی ہوئے میں صدقیوں سا سین دے درد ود ویسن میرے مولا آکے دادی دے قدمہ تے اطلاع کے کیسن دادی آکھے تاں پہلے اس تو پچھا جائیں محسن مارے آہا دادی اگر آکھو تا جزاک اللہ گریہ بلند ہو رہے دعا مانگ لے دادی اگر آکھو تا پہلے اس تو پچھا جس محسن ماریا جس دروازے تے آگ لائیا دادی وش پیاں تے اللہ بسائے پہلے اس تو پچھنا جس دادے علی دے گلے تے رسیہ پائیا او ہائے کر کے رومن آلیا ماما دیا قبرہ میں روندین جے کوئی رومن دے ویتا قائم تے ڈالی تو بوسا دے کے بنت رسول فرمیسن قائم آگی ہے نا پہلے علی دے دشمن تو پوچھ نہ محسن دے قاتل تو پوچھ نہ انہاں تو پوچھ نہ دروازہ جلایا دادی وقت کراں کی ساری تڑپ کے ہائے کر دے لیے تڑپ کے میری شہن فرمیسن جے آگیا ہے چند عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کیڑی رو کے فرمیسن کوئی محمل بھیج کے شام دے پر میں نو دھی زینب منگوا دے میری سین رو کے فرمیشن ساڑھا ساچا دکھ دربار دا ہے آدرد ونڈاوے ماں دے آلیہ نو آکھو ماں پیا دی گئی آج کوئی نہیں شامو مارن والا جلے پر سے آن بھرا دے اے راز اللہ دے رازاں چو ایک راز ہے میں دارین قربان کرا پتران دے سران تے امامے رکھے وین سناوا فرمائے جاؤ نانی دی ذریعے تے دعا منگو میرے ساہ بڑے اوکھے اور چھٹے امام علیہ السلام خود مسائب اپنے شیعن سنیں دے میرے شہنشاہ فرمایا اتنی زخمی ہے میری جدہ کہ ہر ساہ نال شہید ہوں دی پسلیاں دا اہم کردار ہوں دا جدو انسان ساہ لیں دا اوہ میں صدقی ہو جاؤں ہر ساہ نال شہید ہونا جدو ساہ لیں دے آئیں اوکھا ساہ نکل دے پتر ویک نن سکتے ٹور پین حسن حسین حسن نانے دی شراندیوں آئے حسین پواندیوں آئے کوئی میں صدقے ہو جاؤں حسین آدھن دعا منگو میں آمین آدھن تھوڑی دیر گزری ہے ہنجو ڈھٹھے نمیر دے آواز نہیں آئے رو کیا دے حسن امیر ہیں آنکھیں تو میں غریب نانے نال گل کرا کوئی صدقے ہو جاؤں کہ ڈوکھا ویلو سیدھا باندے 5 سال یا 5.5 سال بختلاف روایت میرے مولا دی 5.5 سال دے حسین باندے اکھاں وسدین باندے نانے دی قبر تے بہ گئے وہ میں صدقے ہو جاواں سجا رخسارا نانے دی قبر تے رکھے سیدہ دے نانا میں حسین سیدہ دے نانا آج سواری منگن نہیں آئے سیدہ دے نانا سوال کرن آیا لوگاں تو پوچھے نہ ساڑی ماں نو ماریا کیوں ہے
اسے واسطے آئے ہو حق ادا کیتا نہیں سیدہ دنانا امت پوچھنا ساڑی مانو ماریا کیوں ہے میری مجلس سے سید بیٹھے ہو میں کی اشارہ کرنا چاہنا حسینہ دنانا اتنا ماریا نے اممہ مو چھپا دے گا مرحبا مرحبا میں وقت میں روایت نہیں پڑھ رہا اشارہ کر رہے ہیں حسینہ دنانا ایک وین دی اجازت مغرب دا ویلا ہونا لے اور مغرب سیدہ آئے سیدہ دنانا اممہ گل کر دیئے پر ساڑے دے دی نہیں اگلا وین جوانا دے وندے دائے حسینہ دنانا اتنا مارے آنے ہدایت دا نور گھٹ گیا مرحبا 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 سیدہ دنانا قبری چو بہرا میں مسافر سیاہ سنیوں قبر کھل گئی ہے حضور کمر تائیں بہرا بسم اللہ میرے جنت دے نواب بچڑے سیدہ دکھیں روائے میری مہر دے سوار بچڑے حسن ہاتھ بن کے آدھے نانا دعا فرماؤ اممہ بیمارے تو آدھے حصے دوینے حسین ہاتھ بن کے آدھے نانا امیر جو ہے گلہ امیرہ علیہ کریں دے مسافرہ میں سناوا اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہے حسین آدھے لوگ اممہ زہران مار دے رہے تیرا اپنا مقدر ہے تیرا اپنا مقدر ہے جی لکھ ویری آقا سیدہ دے حسین میں نو درد سنا آئے کر کے رومانا لے آئی شبیرہ دے نانا جتے آئے تطہیر پڑھ دے آئے جتے رک دے آئے اتے ڈھیر سارے بندے آگ لے کے آئے آئے وال کی ہویا حسین دی آنکھاں وستی نانا جدونا شور کیتا اممہ جلدی نال تاک والائے اور میں نو معافی دیوے آئے حسین آدھے نانا بندے تاک نو کھول دے آئے اممہ زور نال بند کر دیا لوگاں دے زور نال اتنا دروازہ کھلیا ایک بندے دی نگاہ اممہ دے برکے تے پہیا ماتمی نال گالے اوشیاں حسین آدھے نانا ایک بندے دے ہاتھ کئی ظلم دا سمانا شیعہ جوانا نال گالے اوش بندے میری ماں دے بازو تے ظلم کیتا اممہ رو رو کے آدھیا یا علی میں زخمیاں مرحبا دیوارہ بھی ہلدی نہیں نہ وینا تے مرحبا حسین کہیں روائے سیدہ دنانا اممہ ہر سال شہید پہ ہوندی دعا فرماؤ میں مر جاواں جملہ نہ پڑھا حضور حسن دا منہ چمیا حسین دا گل چمیا پتران نوحان نلا کیا دن دعائیں نہ منگاؤ گھر ٹر جاؤ مار گئی نے کوڑی ہائے نکلیے دوئے بھرا دوڑے حسین گلی ویچ جھڑے بائیں ودھا کے رو رو کے آدھے ہائے یتیمی مرحبا مرحبا شاءاللہ اپنے کدی غم میں چنا دو ازادارو دعا منگو شاءاللہ او ماں نہ مرے جہندی اولاد چھوٹی ہوئے حسن حسین آدن جدان دروازے تے آیا بابا علی ہاتھ جمیل چاہے دیوار تے متھا لا کے بین کر کے آدن ہائے زہرا ہائے غریبی مولا دے روزے تے لکھے اول المظلوم آ سناواں کہ دے وڈے مظلوم دا نام علی حسن دے بابا نانے فرمایا اماں ٹر گئی ہے تسی کن پر وہندے ہو اندے رہو دھیاں دے وال کھل گئے نے
اس تو وڈا جملہ میرے کول کوئی نہیں علی آدھے تسی ماں کول جاؤ میں زہرا دی قبر بناوا حسن آدھے کمبر نو بھیجو سلمان نو بھیجو علی ہاں نلا کے آدھے جیڑا ویندے اگو لوگ مرے دے لوگ آدھن زہرا اللہ اکبر گریہ بلندے بھائیو دعا مانگ دے گئے عزادارو قیامت دا منظرہ میری مجال نہیں میں پاک سیدہ دا غسل و کفن پڑا جنازہ تیار میرے مولا دا وین آیا حسن لا ال کوئی لگدا رہے نگیا ہوئے حسن دے بابا سارے آئین حسین اجے نہیں آیا اور سامنی دیوار نال کنڈ لا کے بیٹھے انو علی ٹورین امام دا استقبال واسطے 5.5 سال دا حسین اٹھیا ہاں نلا کے فرمین دن کہیں رو آیا میرا مسافر بچڑا بابا اماں نو آکو من بلاوے جیوے مریم عیسیٰ نو صدیا اوے جوانوں سیدہ دا او ہاتھ جڑا 95 دے پاسے تو نہیں اٹھیا ایڈا درد بھریا مطالبہ کفن دے باندھ کھل گئے زخمی بائیں بدھا کے آدھیے میرا بھج دے گھوڑے تو لہنا سبحان اللہ امام حسین آئین گل لگ گئیں پہلا آخری وین پہلا وین شبیر نے کیتا ہے میرے امام فرمایا اماں میری روح تیرے نال نکلی کیوں نہیں دوجہ وین کر کیا دے اماں تیرے بعد سا یتیم ہو وجنے اگلا اجے وین نہیں کیتا جبرائیل دیا علی ہوران دیوال کھل گئے اللہ دا نبی بھی ارون دے جلدی کر حسین ماں دے جنازے تو ہٹا لے اللہ نہ کرے ماں دا جنازہ ٹوٹا پہ ہوئے 5 سال دا پتر روندہ بھی ہوئے دل پھٹ ویندے او شیعہ سنیوں قیامت دا منظر ابو سے دے دے کے علی ہٹایا او سارے رل کے آکھئے مولا تیری قسمت چنگی ماں دا جنازہ وطن تے جنازہ ہٹاوانا لا بابا آئیو شام غریبہ 4 سالہ دی سکینہ جیڑی ہاتھ لاوے قاتل مارے جیڑی فرات المو مار کے آدھیا چاچا رو لگئیاں مرحبا مرحبا جزاک اللہ انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو کل پرسو دی شہادت شروع کی دیئے اے وین دیتا نہیں پڑیا یادی ہونا یا ہونی پڑ دینا ادرا دویلا ہائے کر کے رومنا لیو علی سیدہ دا جنازہ چایا رومنا لیو جے چند قدم ٹورین حسین دے بابا ایک لالا رک جاؤ میں مدینے آلے نال کوئی گل کرنی ہے مادنی جوانہ حسین مدینے دے بلاور چاہیں گھرہ میں ستے لوگ نظر آئے حق المال کیا دے مبارک ہوئے زہرا ٹر گئی ہے سیدہ دے وہ ٹر گئی ہے جندی وجہ تو نیندر نہیں آنی رومنا لیو ہی کا درد کھا گیا ہے اسلام دے دو دربار آوے چاہ دو بیویاں کھڑیاں آئیو رہیاں ہے گدھی و نبیلی میرا مالک پاک سیدہ دوارس نے ظہور تعجیل فرما سادات و دام دیئے پوری محنت قبول و منظور فرما بیمارن شفا بے روزگار بے گھر و گھر مقروض دے قرض ادا فرما میرا اللہ جو جو حاضرین دی دعا التجائے پوری فرما میرا مولا اپنی عزت واسطے ہی کا گل روین دیئے بے جاؤ 1 منٹ اگلے بندے بے جاؤ رونا لو تسا حکم کیتا ہے رو دیاں کھانال میں اگلا وین پڑھدا تے او بند پڑھنا جڑا سننا چاہندے ہو کئی گھنٹیاں دے بعد آدھی رہیا خیرات نہیں میں حق اپنا ہے دربار تو مگر
دے آئے میں پیو دے علم دی وارث ہاں متا سمجھو میں بھول گئیاں رو کے فرمائے دے آئے گو دیر تائی نہیں کھاڑ سنگلی آئے سلطان پیو دی دھیاں رو کے فرمائے دے آئے میرے کوئی نہیں ماں میرا اللہ انہیں روحان علیہ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما موت تو پہلے امام برحق کی زیارت نصیب فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم